السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پہلے ہم نے مختلف اسباق کے ویڈیوز روانہ کیے تھے۔ آج یہ آخری سبق ہے، 9واں سبق، سیاحت، نقل و حمل اور مواصلات، SSC CT جغرافی کی تیاری کے لیے۔ اس کے پہلے میں اس کا سوال جواب شروع کروں، کچھ خاص باتیں آپ سے کرنا یہ تھی کہ اگر آپ نے اب تک CT کے لیے رجسٹریشن نہیں کرایا ہے تو رجسٹریشن کر لیں۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ سوالیہ سیٹ جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں کارآمد آپ کے لیے ہو سکتی ہیں۔ SCERT نے آپ کے لیے کوشچن بینک ریلیز کیے تھے مختلف مضامین کے، تو آپ ان کوشچن بینکس کے جو چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، مثلا خانہ پوری ہیں، جوڑیاں ہیں، ایک جملے کے جوابات ہیں، صحیح غلط اور دیگر الگ الگ مضامین کے مختلف ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے سوالات، آپ ان سوالات کو ضرور تیار کریں۔ یہ کافی مددگار معاون ثابت ہوگا آپ کے امتحان کی تیاری کے لیے۔ اس کے علاوہ درسی کتاب کا مطالعہ آپ خود کریں، چونکہ ابھی بہت ٹائم ہے، مطلب ابھی کم از کم 3 ہفتے سے زائد وقت باقی ہے، تو آپ بہتر تیاری کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم سوال کو حل کرتے ہیں۔ 9واں سوال ہے، 9واں سبق ہے سیاحت، نقل و حمل و مواصلات، ٹورزم، ٹرانسپورٹیشن اینڈ کمیونیکیشن۔ نقل و حمل کا سب سے سستا ذریعہ، نقل و حمل کا سب سے سستا ذریعہ ڈیش ہے، آبی راستے، زمینی راستہ اور ہوائی راستہ۔ یاد رکھیے، سب سے سستا ذریعہ نقل و حمل کا آبی راستہ ہوتا ہے، کیونکہ آبی راستے قدرتی طور پر مہیا ہوتے ہیں، ان کو بنانے کی اور تعمیر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے سستے ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، برازیل کا انتہائی مغربی مقام، برازیل کا مغربی اور مشرقی مقام۔ نقشے میں برازیل کے 9ویں سبق کے برازیل کا ایک نقشہ ہے ٹرانسپورٹیشن کا، اس میں برازیل کا انتہائی مشرقی اور انتہائی مغربی مقام دیا گیا ہے۔ تو انتہائی مغربی مقام ہے سیراو دو سیر، یہ انتہائی مغربی مقام ہے برازیل کا، مغرب ترین۔ اسی طرح پونوڈوس ایک ساتھ مشرقی مقام ہے، اب نقشے میں دیکھ کر کے اس کی مشق کر لیں۔ تیسرا سوال ہے، برازیل کے انتہائی مشرق اور مغرب کے مقام کے وقت میں کتنا فرق ہے؟ یعنی برازیل کے مغربی حصے اور مشرقی حصے میں جو مقامی وقت میں جو فرق ہے وہ کتنا ہے؟ 120 منٹ، 168 منٹ اور 140 منٹ۔ تو یہ آپشن ہمارا، چونکہ طول البلدی اوسط بہت زیادہ ہے برازیل کی، 168 منٹ کا فرق ہے، یعنی اس طرح سے یہ 2 گھنٹے 48 منٹ بنتے ہیں، 2 گھنٹہ 48 منٹ بنتا ہے، 2 گھنٹے 48 منٹ کا فرق ہے۔ چوتھا سوال ہے، بھارت کے انتہائی مشرق اور مغرب کے وقت میں کتنا فرق ہے؟ یہی سوال بھارت کے لیے بھی ہے، یعنی اروناچل پردیش کے مشرقی کنارے سے لے کر کے گجرات کے مغربی کنارے تک ٹائم کا کتنا فرق ہے؟ تو یہ فرق ہے 120 منٹ کا، 120 منٹ کا، یعنی 2 گھنٹے کا فرق ہے۔ پانچواں سوال ہے، بھارت کے معیاری وقت کا طول البلد ڈیش شہر سے، اہم شہر سے گزرتا ہے، یعنی اس شہر کے قریب سے بھارت کا معیاری وقت آپ کو معلوم ہے کہ یہ 82.5 درجہ مشرقی طول البلد یہ گزرتا ہے کس شہر کے قریب سے ہو کر کے؟ گورکھپور، بنارس، الہ آباد۔ اس کا صحیح آپشن ہے الہ آباد، یہ قریب سے گزرتا ہے۔ برازیل میں آمد و رفت کے لیے ڈیش کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، آبی راستوں کا، ریلوے کا، سڑکوں کا۔ تو برازیل میں زیادہ تر استعمال سڑکوں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ریلوے کی اتنی ترقی نہیں ہوئی ہے، وہاں کچھ قدرتی بناوٹ کی وجہ سے برازیل کی۔ ساتواں ہے، بھارت کی ڈیش ریاست میں، یہاں جو ہے غلطی سے کچھ اسپیس زیادہ چھوٹ گیا ہے، یہ کنٹینیوشن میں ہے۔ بھارت کی ڈیش ریاست میں ریل راستوں کا جال کم ہے، ریل راستے کے جال کم کہاں پر ہے؟ پنجاب، راجستھان، مہاراشٹر۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا راجستھان۔ یاد رکھیے،
کہ ریل راستے یا کوئی بھی راستے ہوں، سڑک راستے ہوں، ریل راستے ہوں، جن کو تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے راستے جو میدانی علاقے ہوتے ہیں وہاں بنانے کے لیے آسانی ہوتی ہے، ہموار زمین ہوتی ہے، لیکن پہاڑی علاقوں میں ان کو بنانا مشکل ہوتا ہے، یا ریگستانی علاقے اگر ہوں گے، آبادی کا گنجان کم ہوگا تو وہاں بھی وہ راستے کم گنجان پائے جائیں گے۔ تو ایسے ناسازگار حالات والے علاقوں میں، جیسے صحرائی علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، جنگلاتی علاقہ ہے، یہاں پر نقل و حمل کے ذرائع کم گھنے ہوتے ہیں، تو پنجاب میں ریلوے کا جال کم ہے صحرائی علاقہ ہونے کی وجہ سے۔ 8واں سوال دیکھیے، برازیل میں کل ڈیش معیاری وقت تسلیم کیے گئے ہیں۔ بھارت میں تو ایک ہی معیاری وقت ہے، ایک ہی خط جو درمیان سے گزرتا ہے اس کو معیاری وقت اس کے لیے طلوع الوقت کو تسلیم کیا گیا ہے، لیکن برازیل میں ایسے 4 خطوط ہیں، برازیل میں 4 ٹائم زون ہیں۔ 9واں سوال، مندرجہ ذیل سے برازیل میں سیاح کس عامل سے لطف اندوز نہیں ہوتے؟ یعنی اس میں سے کون سا عامل ہے جو برازیل کے اندر نہیں ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں، جہاں پر سیاح جاتے ہیں تو کون کون سا ہے اور کون نہیں ہے۔ سفید ریت کے ساحل یہ برازیل میں پائے جاتے ہیں، بڑی ہی خوبصورت بیچز ہیں۔ جنگلات اور حیوانات کا تنوع، نباتات اور حیوانات کا تنوع، وہ بھی بایو ڈائورسٹی برازیل میں بہت زیادہ ہے۔ برفیلی چٹانیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بھارت میں برفیلی چٹانیں یعنی برفیلی پہاڑیاں پائی جاتی ہیں، برازیل میں اتنی بلند والا پہاڑیاں نہیں ہیں کہ برف پوش ہو سکیں۔ 3014 میٹر سب سے زیادہ بلند چوٹی ہے پیکو دی نیبلینا، تو یہاں پر برفانی چٹانیں یا برفالی پہاڑیاں نہیں پائی جاتی۔ 10واں سوال ہے، برازیل میں سڑک اور ریل راستے ڈیش علاقوں میں مرکوز ہیں؟ برازیل کے کس حصے میں سڑک اور ریل کے راستے زیادہ پائے جاتے ہیں؟ شمال مغربی اور مشرقی اور جنوبی۔ یاد رکھیے، برازیل کا جو یہ حصہ ہے جنوب کا اور یہ مشرق کا، اس حصے میں نقل و حمل زیادہ ہے، نقل و حمل کے ذرائع زیادہ ہے، سڑک اور ریل راستے، یہ ہے مشرقی اور جنوبی حصے میں، یعنی جنوب مشرقی کہہ سکتے ہیں۔ 11واں سوال ہے، برازیل میں شمال مغربی علاقوں میں سڑک اور ریل لائن کی ترقی نہیں ہوئی ہے؟ کیوں نہیں ہوئی بھائی شمال مغربی حصوں میں؟ یاد رکھیے، برازیل کا یہ اس حصے کی بات ہو رہی ہے، برازیل کا جو یہ حصہ ہے شمال مغربی حصہ، یہاں سڑکوں اور ریلوے لائن کی ترقی کیوں نہیں ہوئی ہے؟ کیونکہ دلدلی علاقہ ہے، گھنے بارانی جنگلات ہے، بلند پہاڑیاں، تو بی آپشن اس کا صحیح ہے، گھنے جنگلات ہیں، وہاں گھنے بارانی جنگلات پائے جاتے ہیں خط استوائی علاقوں میں، برازیل کے شمال اور مغربی حصے میں ہیں یہ۔ 12واں سوال، ڈیش کا سفر آرام دہ اور کم خرچ والا ہوتا ہے؟ تو مسافروں کو منتقلی کے لیے ریل کا راستہ آرام دہ اور کم خرچ والا ہوتا ہے بنسبت دوسرے راستوں کے۔ 13واں سوال ہے، شری نگر کو کنیا کماری سے جوڑنے والی شاہراہ ڈیش کہلاتی ہے؟ یاد رکھیے، اس طرح سے 2 ایسی اہم سڑکیں ہیں، دونوں کے متعلق سوال ہے میں نے دیا ہے۔ شری نگر کو کنیا کماری سے جوڑنے والی جو سڑک ہے، یعنی شمال سے جنوب آنے والی، اس سڑک کو کیا کہتے ہیں؟ سنہری چوگوشا شاہراہ، مشرقی مغربی شاہراہ ہے اور شمال جنوب شاہراہ ہے۔ تو یہ شمال جنوب شاہراہ ہے، اے آپشن اس کا صحیح ہے، جو شمال میں شری نگر ہے اور جنوب میں جو شاہراہ ہے وہ کنیا کماری کو جوڑتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ بہت لمبی شاہراہ ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے اگلا سوال ہے، اس میں دیکھو سنہری چوگوشا ہے، سنہری چوگوشا جو ہے بھارت کے چاروں سمتوں میں یہ چوکوں میں پھیلی ہوئی سڑک ہے، اس کو سنہری چوگوشا کہتے ہیں۔ کئی ریاستوں کی راجدھانیاں اس میں شامل ہیں۔ بہرحال اس کے متعلق سوال نہیں ہے، تو 13ویں سوال کا آپشن ہے اے صحیح ہے۔ 14واں ہے، مشرق مغرب شاہراہ سلچر کو سے جوڑتی ہے؟ دیکھیے یہ دوسری شاہراہ جس کا میں نے ذکر کیا تھا، مشرق سے مغرب پھیلی ہوئی ہے، کافی لمبی شاہراہ ہے۔ یہ سلچر مشرق کی طرف ہے، تو مغربی حصے میں کس علاقے کو جوڑتی ہے؟ پوربندر، احمد آباد اور کانڈلا، تو سلچر کو کانڈلا سے جوڑتی ہے، مشرق مغرب شاہراہ، کانڈلا بندرگاہ ہے۔ 15واں سوال ہے، بھارت جی ایم ٹی سے 5.5 گھنٹے آگے ہے؟ جی ایم ٹی یعنی گرینوچ مین ٹائم، یعنی دنیا کا معیاری وقت سے 5.5 گھنٹے آگے ہے، مگر برازیل
ڈیش گھنٹے پیچھے ہے۔ کتنے گھنٹے پیچھے ہے بھائی؟ 4 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 5 گھنٹہ۔ یاد رکھیے برازیل 3 گھنٹہ پیچھے ہے جی ایم ٹی سے، بھارت 5.5 گھنٹے آگے ہے، کیونکہ بھارت مشرق میں ہے جی ایم ٹی سے اور برازیل مغرب میں ہے، تو وہاں وقت جو ہے کم ہوتا جائے گا، اس لیے وہ پیچھے ہے۔ بھارت کی طرف، مشرق کی طرف وقت بڑھتا جاتا ہے، اس سے پلس ہوتا جاتا ہے، اس لیے وہ آگے ہے۔ 16واں سوال، ڈیش سب سے زیادہ انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون استعمال کرنے والا ملک ہے؟ کون سا ملک ہے بھائی؟ بھارت ہے، برازیل ہے، یو ایس اے ہے۔ سب سے زیادہ اسمارٹ فون اور موبائل کا استعمال کرنے والا ملک ہے بھارت، ٹھیک ہے۔ عزیز طلبہ، اگر ابھی تک آپ نے جیوگرافی از ویری نائس اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے، اپڈیٹس آپ کو ملتے رہیں۔ 17واں سوال ہے، برازیل کے مقابلے بھارت میں خلائی تحقیق کی ترقی ڈیش ہے؟ برازیل کے مقابلے بھارت میں خلائی تحقیق کی ترقی جو ہے کم ہے، بہت کم ہے، زیادہ ہے؟ بھارت میں خلائی تحقیق زیادہ ہے برازیل کے مقابلے میں، تو سی آپشن صحیح ہوگا۔ بھارت میں خلائی تحقیق کا ادارہ کون سا ہے؟ ناسا، اسرو، بی ایس اے۔ بھارت میں خلائی تحقیق کا ادارہ ہے اسرو، بی آپشن صحیح ہے۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن، اسرو۔ ناسا جو ہے امریکہ کا، یو ایس اے کا خلائی تحقیق کا ادارہ ہے، نارتھ اٹلانٹک اسپیس ایجنسی، اور بی ایس اے برازیل کا ہے، برازیلین اسپیس ایجنسی۔ تو اس طرح سے اسرو بھارت کا ہے، ناسا امریکہ کا ہے، اور یو ایس اے کا، اور بی ایس اے برازیل کا۔ تو 18ویں سوال کا بی آپشن صحیح ہے۔ 19واں، ڈیش کے بعد بھارت میں غیر ملکی سیاحوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا۔ ڈائیگرام دیا گیا ہے ایک سیاحوں کی تعداد بتانے والا، تو آپ دیکھیں گے کہ 2010 کے بعد بھارت میں سیاحوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے، آپشن سی صحیح ہے۔ 20واں سوال ہے، مندرجہ ذیل سیاحتی مقام میں سے کس مقام کا تعلق بھارت سے نہیں ہے؟ اس میں دو مقام بھارت کے ہیں، ایک مقام بھارت کا نہیں ہے۔ کون سا ہے بھائی؟ اجنتا کے غار، مناس کا اسٹیڈیم، خوبصورت ساحل۔ تو بھارت میں خوبصورت ساحل بھی ہیں، بیچز ہیں، اور اجنتا کا غار بھی ہے، مناس کا اسٹیڈیم نہیں ہے۔ مناس کا یہ برازیل کا فٹ بال کا بہت ہی مشہور اسٹیڈیم ہے، برازیل میں ہے، بھارت میں نہیں ہے۔ 21واں سوال ہے، بھارت میں 85% عوامی سفر اور 70% اشیاء کی نقل و حمل ڈیش کے ذریعے ہوتی ہے؟ یاد رکھیے بھارت میں 85% عوامی سفر، یعنی لوگ جو سفر کرتے ہیں، اور مال کی منتقلی ہوتی ہے، سامان کی 70% تجارتی سامان کی نقل و حمل ہوتی ہے، کس کے ذریعے؟ ریل، آبی راستے، سڑکوں کے ذریعے۔ صحیح آپشن ہے سی، سڑکوں کے ذریعے ہوتی ہے، یعنی سڑکوں کے ذریعے 85% لوگ سفر کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، اور 70% سامان کی ڈھلائی ہوتی ہے سڑکوں کے ذریعے، سی آپشن صحیح ہے۔ 22واں سوال ہے، بھارت کے ڈیش علاقے میں ریل راستوں کا گھنا جال ہے؟ کون سے علاقے میں بھائی؟ ساحلی میدانی علاقے میں، سطح مرتفع، اور شمالی میدان۔ تو شمالی میدانی علاقے میں ریلوے کا گھنا جال ہے، نقشے میں اب دیکھ لیجیے۔ وجہ اس کی کہ یہاں پر نقل و حمل کے ذرائع تعمیر کرنا، سڑکیں، ریلوے لائن، چونکہ یہ میدانی علاقہ ہے، ہموار سطح ہے یہاں کی، تو یہاں بنانا، تعمیر کرنا آسان ہے۔ اس کے علاوہ یہاں بہت ساری معاشی سرگرمیاں پائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ یہاں آبادی کا گنجان پن زیادہ ہے، لوگوں کی ضرورت ہے، تو یہاں پر شمالی میدانی علاقے میں راستوں کا گھنا جال ہے، سڑکوں اور ریلوے لائن دونوں کا۔ 23واں سوال ہے، بین الاقوامی تجارت کا تقریباً 95% تجارت ڈیش راستوں سے ہوتی ہے؟ 95% بین الاقوامی تجارت جو ایک ملک دوسرے ملک سے کرتا ہے، سڑک کے ذریعے، سمندروں کے ذریعے، یا نہر والے راستوں کے ذریعے؟ تو اس کا بی آپشن صحیح ہے، سمندری راستوں کے ذریعے 95% تجارت ہوتی ہے، سمندر کے ذریعے۔ کیونکہ یہ آبی راستہ ہے، سمندر کے ذریعے مختلف بر اعظم ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، تو یہ سب سے سستا ذریعہ بھی ہے، بڑے پیمانے پر کنٹینرز، جہازوں کے سامان ایک جگہ سے دوسری لے جانے میں آسانی ہوتی ہے، سستا ذریعہ ہے۔ تو بین الاقوامی تجارت منحصر ہے سمندری راستوں پر، اس لیے جو علاقے ساحل پر ہیں وہاں تجارت کے نقطہ نظر سے بہت ہی اہم ہوتے ہیں، جیسے ممبئی کو بھارت کی تجارتی راجدھانی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ساحل پر ہے۔
24واں سوال دیکھیے، برازیل کے شمال مغربی علاقے میں مواصلات کا فروغ کم ہوا ہے کیونکہ برازیل کے شمال مغربی علاقے کیونکہ آبادی محدود ہے، گھنا جنگل ہے، بارش بہت ہوتی ہے، گھنا جنگل ہے، ٹھیک ہے، گھنا جنگلاتی علاقہ ہے، دشوار گزار ہے، یعنی قدرتی رکاوٹ جس کی بنا پر وہاں پر آبادی بھی محدود ہے، کم ہے، تو وہاں پر مواصلات کے ذرائع کم ہے، لیکن بنیادی وجہ جو ہے گھنا جنگلاتی علاقہ ہونے کی وجہ سے۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر آپ کو کسی تعلق سے کچھ دشواری پیش آئے تو یہاں ایک ٹیلی گرام کا نمبر دیا گیا ہے 8766990174، ٹیلی گرام پر آپ میسج کر سکتے ہیں یا رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ 25واں سوال ہے، بھارت میں ایک ہی معیاری وقت ہے، یہ طول البلد ہے، ابھی اس پر تذکرہ ہو چکا ہے، یہ کون سا طول البلد ہے؟ جو بھارت کا معیاری وقت ہے 28 درجہ 30 منٹ مشرقی طول البلد، 82 درجہ 30 منٹ مشرقی طول البلد، 23 درجہ 30 منٹ مشرقی طول البلد، بی آپشن صحیح ہے، یعنی 82 درجہ 30 منٹ مشرقی طول البلد جو الہ آباد شہر کے قریب سے گزرتا ہے۔ 26واں سوال، کسی بھی ملک کی ترقی کا ایک اشاریہ ہے، کثیر آبادی، زیادہ صنعتی پیداوار، نقل و حمل کے ذرائع کی ترقی۔ تو یاد رکھیے ترقی کے بہت سارے اشاریے ہیں، لیکن مکمل ترقی کا جو انحصار ہے زیادہ تر ہر طرح کی ترقی نقل و حمل کے ذرائع پر منحصر ہوتی ہے، اس لیے سی آپشن صحیح ہے، نقل و حمل کے ذرائع کی ترقی۔ اگر کسی علاقے کی ترقی کا پتہ کرنا ہو تو آپ وہاں کا انفراسٹرکچر دیکھ لیجیے، سڑکیں، ریلوے لائن اور راستوں کی کوالٹی دیکھ لیجیے، وہاں کی ترقی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ 27واں سوال ہے، ڈیش بھارت کا اہم ریل اسٹیشن ہے، بھارت کا اہم ریل اسٹیشن کون سا ہے بھائی؟ جبل پور، منماڑ اور جلگاؤں۔ صحیح آپشن منماڑ ہے، منماڑ ایک جنکشن ہے، بہت ہی اہم جنکشن ہے، جہاں جنکشن کہتے ہیں جس کو کئی سمتوں میں ریلوے لائن جاتی ہوں، منماڑ کے چاروں سمتوں میں مختلف سمتوں میں جو ہے ریلوے لائن جاتی ہیں، تو ایک جنکشن ہے، اہم ریلوے اسٹیشن ہے۔ 28واں سوال ہے، قدیم مواصلات کا ذریعہ، مواصلات کے جدید ذرائع اور قدیم ذرائع، تو قدیم ذرائع کون کون سے ہیں؟ انٹرنیٹ، اخبار اور ڈاک تار۔ انٹرنیٹ تو جدید ذرائع میں شامل ہے، لیکن ڈاک اور تار کا مکمل قدیم ذریعہ لوگ خط و کتابت کے ذریعے ایک مواصلات کہتے ہیں پیغام رسانی کو، ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی معلومات کو فراہم کرنا، تو قدیم زمانے سے ہی ڈاک کا استعمال کیا جاتا ہے، خط و کتابت کا استعمال کیا جاتا تھا، ڈاک محکمے کے ذریعے ایک دوسرے سے خیر و عافیت کے لیے، ایک دوسرے سے معلومات فراہم کرنے کے لیے، تو ڈاک اور تار محکمہ یہ قدیم ذریعہ ہے۔ 29واں سوال، پہاڑی علاقوں میں نقل و حمل کے ذرائع کم ہوتے ہیں کیونکہ پہاڑی علاقوں میں نقل و حمل کے ذرائع کم ہوتے ہیں کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ آبادی کم ہوتی ہے، تعمیر کرنا مشکل ہے، جنگلات سے گھرے ہوتے ہیں، تو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں وہاں تعمیر کرنا مشکل ہوتا ہے، سڑک اور ریلوے لائن، کیونکہ اس میں ایسے پہاڑی علاقوں میں ڈھلوان کی شرح زیادہ ہوتی ہے، ابڑ کھبڑ علاقے ہوتے ہیں، نشو و فراز بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہاں نقل و حمل کے ذرائع تعمیر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آخری 30واں سوال دیکھیے، مغربی ساحل کا اہم بندرگاہ، قدرتی بندرگاہ ڈیش ہے، بہت سارے بندرگاہ ہیں بھارت کے مشرقی مغربی ساحل پر، ان میں سے کچھ قدرتی ہیں اور کچھ مصنوعی ہیں۔ مغربی ساحل پر کئی قدرتی بندرگاہ ہیں، لیکن سب سے اہم قدرتی بندرگاہ ممبئی ہے، ٹھیک ہے، اس کا صحیح آپشن سی ہے۔ ممبئی اکیلے بین الاقوامی تجارت کا 20% حصہ ممبئی بندرگاہ سے درآمد اور برآمد ہوتی ہے ایشیا کی۔ یہ طلباء و طالبات، اس طرح سے یہ مکمل ہوا سبق۔ اس کے علاوہ بہت سے تو کچھ نمائندہ سوال تھے، بہت سارے سوالات بن سکتے ہیں، آپ کتاب پڑھیے، کتابوں کے اندر دیے گئے چھوٹے چھوٹے جملے آپ دیکھیے جہاں سے سوال بن سکتے ہیں، اس کو انڈر لائن کیجیے۔ اس کے علاوہ کوشچن بینک سے سوال آپ تیار کیجیے، یہاں دیکھیے آخر میں نے آنسرس دے دیے ہیں تمام، آپ پہلے اس کو خود حل کیجیے، پھر بعد میں اس کا آنسر دیکھ کر کے چیک کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔